بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال اللہ تبارک وتعالی شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اپنی تمام برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ ہم پر جلوہ فگن ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان عطا فرمایا ہے، اور صحت اور عافیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے رمضان جیسی عظیم الشان دولت سے استفادے کا ایک اور موقع دیا ہے۔ رمضان کو اس کی تمام حقیقتوں کے ساتھ سمجھنا اور اس کے تمام حقیقتوں کو حاصل کرنا، یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان رمضان کی عظمتوں سے واقف ہو۔ جب رمضان کے مقام اور مرتبے کو آدمی پہچان لیتا ہے تو پھر اس کے لیے رمضان کا صحیح معنی میں گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ رمضان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی عبادتوں میں خلل ڈالنے والے شیطان کو قید کر دیتے ہیں۔ اب انسان آزاد ہے، شیطان کے حملوں سے محفوظ ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام توجہات اللہ کی رضا کے ساتھ عبادت کرنے میں لگائے، تو پھر اس کا رمضان بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے روزے اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کی امید کے لیے، آخرت کی کامیابی کی نیت سے رکھتا ہے اور ایمان کامل کے ساتھ رکھتا ہے، تو اس انسان کے اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کو پورے سال کے اندر گناہوں کی بخشش کا ایک ایسا عظیم مہینہ بتایا گیا ہے کہ جتنے روزے دار افطار کے وقت میں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اللہ پاک دن بھر کے روزے کی برکت سے اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ معمولی بہانوں سے انسان کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ رمضان المبارک کو تقوی والا مہینہ کہا گیا۔ قرآن کی جو آیت میں نے ابتدا میں پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اور تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈر کر احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کو۔ تو جس انسان کی زندگی میں رمضان آ جائے اور تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رمضان کے مقصد کو پا لیا ہے۔ اور جس انسان کی زندگی میں رمضان تو آئے لیکن تقوی کی دولت سے وہ مالا مال نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صرف بھوکے اور پیاسے رہنے ہی کو ذریعہ بنایا ہے۔ رمضان کی حقیقتوں اور رمضان کے مقصد سے وہ آدمی غافل ہے۔ اس لیے ایک انسان کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرا رمضان عافیت کے ساتھ گزرے، میرا رمضان قبولیت کے ساتھ گزرے۔ ایک ہے بھوکا پیاسا رہنا، اور ایک ہے اس بھوکے پیاسے رہنے کو اللہ کے دربار میں قبول کروا لینا۔ بھوکا پیاسا رہنا انسان کے لیے بہت آسان ہے۔ 12-14 گھنٹے کا روزہ ہے، اور 12-14 گھنٹے کا روزہ ایک آدمی بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے گزار لیتا ہے۔ لیکن کامیابی یہ نہیں کہ انسان صرف بھوکا رہے اور پیاسا رہے، بلکہ حقیقی کامیابی تو یہ ہے کہ اس بھوکے اور پیاسے رہنے کو اللہ کے دربار میں قبولیت سے مالا مال کروا لے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے بھوکا پیاسا رہ کر بھی
اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا، اس انسان کے بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کو کوئی واسطہ نہیں ہے، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کتنی خطرناک بات ہے کہ ایک تو رات کو پچھلے پہر جاگنا ہے اور خلاف معمول کھانا ہے، اور پھر اس کے بعد دن بھر دھوپ کی شدت اور روزے کی گرمی کو برداشت کرتے ہوئے شام تک بھوکے پیاسے رہنا ہے، اور پھر شام کو افطار کے وقت میں جو سعادتیں ملنی ہیں انسان اس سعادت سے محروم رہ جائے، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے ایک انسان کی، ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ رمضان کو رمضان کی طرح گزارے اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے کہ جو روزے کو خراب کرنے والی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے جب تک کہ اس کو آدمی پھاڑ نہ ڈالے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، روزے کا پھاڑنا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کے باوجود زبان کی حفاظت نہ کرے، روزہ رکھنے کے باوجود نگاہوں کی حفاظت نہ کرے، روزہ رکھنے کے باوجود اعضاء کی حفاظت نہ کرے اور گناہوں کے سلسلے کو بند نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ جو ڈھال تھا اس ڈھال کو اس شخص نے توڑ دیا ہے اور پھاڑ دیا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ رمضان کو قبولیت کے ساتھ گزارنے کی ہم کوشش کریں، اور قبولیت کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ ہم سادگی والی زندگی پر آ جائیں۔ جیسے اللہ کے حکم پر ہم نے سحری کی، اللہ کے حکم پر ہم بھوکے ہیں، شام تک اللہ کے حکم پر بھوکے رہیں گے، اور پھر شام کو جس وقت اللہ کا حکم ہوگا اسی وقت ہم دوبارہ اپنے منہ میں پانی کا ایک گھونٹ یا کسی غذا کا ایک لقمہ داخل کریں گے۔ یہ پوری زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے کہ جیسے ایک مہینے کے اندر تم لوگوں نے اپنے آپ کو میرے حکم کا پابند بنایا، ایسے ہی تمہارا کام یہ ہے کہ پوری زندگی میں میرے احکام کی پابندی کرو۔ ایک مہینہ بہت ہوتا ہے انسان کو اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے عادت ڈالنے کے لیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کو ہمیں قبولیت تک پہنچانا ہے، زبان کی حفاظت ہو، آنکھوں کی حفاظت ہو، غیبت اور چغلی سے اپنے آپ کو بچایا جائے، بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچایا جائے، بری نظروں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، ایسی جگہ نہ دیکھیں جہاں دیکھنا منع ہے، ایسی بات نہ کریں جو جس کا کرنا منع ہے، تو پھر ہمارا روزہ روزہ بنے گا، ورنہ صرف بھوکا پیاسا رہیں گے، اور آخرت کے اندر خدا نخواستہ اگر ہمارے روزے ہمارے منہ پر مار دیے جائیں تو پھر دنیا بھی ہماری خراب ہوگی اور آخرت بھی ہماری خراب ہوگی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے کو قبول کروانے کی ہم کو فکر کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کا ایک نام غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے، اس مہینے کا ایک نام صبر کا مہینہ ہے۔ تو انسان کو اس مہینے میں صبر کے ساتھ رہنا ہے، ہمدردی اور غمخواری کے ساتھ رہنا ہے۔ اسی لیے امت کا معمول یہ ہے کہ رمضان المبارک میں عام طور پر اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ صرف زکوٰۃ ہی نہ ادا کریں بلکہ موجودہ ملک کے جو حالات، بلکہ پوری دنیا کے جو حالات ہیں، ایک عجیب و غریب وبا اور ایک عجیب و غریب بیماری ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے پوری دنیا جوجھ رہی ہے، پوری دنیا بے چین و بے قرار ہے، اور سارا دنیا کا نظام بند کیا ہوا ہے، لاک ڈاؤن کا نظام چل رہا ہے۔ ایسے میں بہت سارے ہمارے بھائی اور بہت سارے ہمارے برادران وطن، بہت سارے ہمارے انسان دوست ایسے ہیں کہ جن کے گھر کا راشن بند ہو گیا، جن کے گھر کی ضروریات تک پوری نہیں ہوتی۔ تو رمضان کے اندر زکوٰۃ چونکہ مسلمانوں کے ساتھ معاملہ ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمیں میدان میں آنا ہوگا اور آ کر کے لوگوں کی خبر گیری کرنی ہے۔ یہ رمضان کا ایک پیغام ہے کہ ہمیں ہمدردی کے ساتھ انسانوں کی خدمت کے جذبے سے میدان میں اترنا ہوگا، اس کا مذہب دیکھے بغیر، اس کا دھرم دیکھے بغیر ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے۔ وہ چاہے ہمارے بارے میں کچھ کہیں، ہمیں ان کے بارے میں اچھا سوچنا ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، اور تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کو آگے بڑھ کر کے اپنے نافعیت کو ثابت کرنا ہے، اپنے نفع بخش ہونے کو ثابت کرنا ہے، اور لوگوں کے سامنے یہ پیغام رکھنا ہے کہ آپ ہمیں کتنا ہی برا بھلا کہو، ہم آپ کی ہمدردی چاہتے ہیں، ہم آپ کی بھلائی چاہتے ہیں۔ ہماری درخواست ہے جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جو صاحب استطاعت لوگ ہیں،
وہ اس لاک ڈاؤن والے رمضان میں جہاں اپنوں کی خبر لیتے ہیں وہاں اپنے پڑوسیوں کی بھی خبر لیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ فکر یہ کریں کہ اس کے گھر کا چولہا نہ بجھنے پائے، اس کے گھر کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جو خود تو پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکا رہ جائے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ پڑوسی مسلمان ہو یا وہ پڑوسی غیر مسلم ہو، اس لیے پڑوسیوں کا خیال کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو توفیق ہمیں دی ہے اس کو استعمال کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان کی ان مبارک گھڑیوں میں اور کورونا کے اس بھیانک وقت میں ہمیں انسانیت کے ساتھ چلنا ہے، انسانیت کی مدد کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کورونا کی لڑائی کے سلسلے میں اس بیماری سے بچنے کے لیے ہمارے حکومتوں کی طرف سے جو ہدایات آ رہی ہیں اور ڈاکٹروں کی طرف سے جو ہمیں پریکاشنز لینے کی بات کہی جا رہی ہے، ہمیں اس سلسلے میں بڑے چوکنے رہنا ہے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ بڑے لاپرواہ ہو رہے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کو بہت سی جگہوں پر ہلکا لیا جا رہا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بات سمجھیں کہ جو چیزیں ہمیں ہماری حفاظت کی خاطر بتائی جا رہی ہیں ان تمام چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کو جب تک حکومت کی طرف سے اور طبی عملے کی طرف سے برقرار رکھنے کی بات ہے، ہمیں اس وقت تک سوشل ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے، اور جب بھی ہمیں گھر سے باہر نکلنا ہو، اگرچہ کہ نکلنا نہیں ہے لیکن اگر کسی ضرورت سے نکلنا ہو تو پھر اس سلسلے میں ماسک کا استعمال ہو، اور جب گھر سے باہر نکلیں تو لوگوں سے مصافحہ نہ کریں۔ بہت سارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ بھئی مصافحہ نہ کرنا یہ تو اسلام کے خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کے عمل ثابت ہیں۔ آپ نے صحت مندوں سے مصافحہ بھی کیا ہے اور آپ نے بیماروں سے مصافحہ نہ کیا ہے۔ آپ کی مجلس میں ایک بیمار شخص آیا جس کو کوڑ کی بیماری تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے مصافحہ نہیں کرنا چاہتا۔ گویا کہ اس وقت جو سوشل ڈسٹینسنگ کو بتایا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار کے سلسلے میں یہ ہدایت دی، عملی طور پر یہ فرمایا کہ میں تم سے مصافحہ نہیں کرنا چاہتا، تو بیماروں سے مصافحہ نہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ لہذا بلا وجہ کے جھگڑوں میں اور بحثوں میں الجھے بغیر ہمیں اس بات کو یقیناً اور لازماً اختیار کرنا ہوگا کہ جہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کیا جائے اور مصافحے سے، شیک ہینڈ سے اپنے آپ کو بچایا جائے، لوگوں سے کچھ دور رہا جائے۔ ایک حدیث ذہن میں آ رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کے جسم میں پسینہ آتا ہے اور اس کے پسینے کی بدبو سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں نماز پڑھو، اس لیے کہ تمہارا مسجد میں آنا دوسروں کی تکلیف کا سبب بن سکتا ہے۔ تو یہ اسلام ہے اور یہ اسلامی تعلیمات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تکلیف دینے والی چیز کو انسانیت سے دور کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان احادیث کو بھی پڑھیں، علماء سے رابطہ کر کے جو باتیں آ رہی ہیں، جہاں تک اسلام اجازت دیتا ہے ہم اس کو ضرور اختیار کریں، اور یقیناً یہ ہماری ہی حفاظت کے لیے ہو رہا ہے۔ ایک بات آخر میں نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، میری ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی رمضان المبارک شروع ہو گیا ہے۔ ابھی کچھ دنوں بعد اگر لاک ڈاؤن کو اٹھا دیا جائے تو ہرگز آپ بالکل آزادانہ طور پر باہر نہ نکلیں، ابھی اپنے گھروں ہی کے اندر رہیں اور اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ اپنی زندگیاں بڑی قیمتی ہیں۔ ہم نوجوان ہیں لیکن ہمارے گھروں میں بزرگ ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں معصوم بچے ہوتے ہیں، ہم باہر گھوم کر آتے ہیں، تو ہمارے ساتھ اگر خدا نخواستہ بیماری آئی تو وہ بیماری ہمارے بڑوں تک جاتی ہے۔ ہم بچ جائیں گے لیکن ہمارے بزرگ اس کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے نوجوانوں سے میری درخواست ہے کہ الحمدللہ آپ لوگوں نے علماء کی بھی بات مانی، حکومت کی بھی بات مانی کہ مسجدوں میں نہیں آ رہے، لیکن ابھی اس کو برقرار رکھنا ہے۔ ابھی مسجدوں میں ہمیں جانا نہیں ہے، اپنے گھروں ہی کو مسجد بنانا ہے، اور کہیں بازار میں بھی اگر کسی ضرورت سے جانا پڑے تو اکیلے تنہا اپنی گاڑی پر جائیں، اور جیسے ہی کام ہو جائے تو فوراً واپس اپنے گھر آ جائیں۔ چوراہوں پر کھڑے ہونا، پولیس انتظامیہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے،
آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ پولیس اور یہ ڈاکٹر ہماری جان کی حفاظت کی خاطر یہ سڑکوں پر پھر رہے ہیں، ہمارے تحفظ کی خاطر یہ محنت کر رہے ہیں۔ اس لیے ہماری آپ سے درخواست ہے، جتنا حضرات بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا دیکھنے والے ہیں، ان سب سے میری درخواست ہے کہ اپنے آپ کے اوپر رحم کریں۔ رمضان ایک عبادت کا مہینہ ہے، ایک سوئی کے ساتھ عبادت کریں۔ ایک اچھا رمضان ملا ہے، جہاں کوئی موقع نہیں ہے بازار جانے کا تو اپنے گھروں میں رہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، اللہ پاک سے اس وبا کو دور کرنے کی رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، اللہ پاک سے خیر کی دعائیں مانگیں، پوری ملت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پورے عالم کے لیے دعا مانگیں۔ اے اللہ اس وبا کو ختم فرما دے، اس بیماری کو ختم فرما دے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ یہ دعائیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی گزارشیں ہیں، آپ سب اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس رمضان کو قبول فرمائے، اور ہمارے اندر جو کوتاہیاں اور کمیاں ہیں اس کو اللہ دور فرمائے، ہمارے روزوں کو، تراویح کو، تلاوت کو اللہ قبول فرمائے، اور اس بیماری سے پوری انسانیت کی اللہ حفاظت فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔